ایرا آف تھاٹ چل رہا ہے وہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنی ایک خاص اوپینین رکھتا ہے اور اس کو بس اپنے جیسے 3 4 10 15 بندے چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ کسی بھی ایک خاص پوزیشن پہ ہوں، اور پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو لوگ سنتے ہوں، وہ کسی خاص سیلیبریٹی یا اتھارٹی کے اوپر ہو، انفلوئنس کے اوپر ہو، تو اس کی کوئی بھی کی گئی بات کو ویلڈ تصور کر لیا جاتا. تو چاہے سارے 10 15 کیا 50,000 بندے بھی غلط ہوں، تو اتنے کافی ہونے، اتنا کیٹیگری آف پیپل کافی ہوتے ہیں کسی بھی عام فرد کے لیے کہ میں اکیلا تو نہیں سوچ رہا، فلاں بندہ بھی تھا، وہ تو اتنی اچھی پوزیشن پہ ہے. اور وہ پوزیشن کیا ہوگی آئندہ سے؟ وہ یوٹیوب کے فالوورز ہوں گے، یا انسٹاگرام کے فالوورز ہوں گے، یا پھر ٹی وی پہ آتا ہوگا. So on and so forth. This phenomena is very visible in journalism. جب کوئی ایک ٹی وی چینل کے اوپر کوئی خاص خبر چلتی ہے، یا ایک خاص اخبار میں چل پڑتی ہے خبر، یا خاص صفحے کے اوپر اخبار میں چلتی ہے خبر، تو اس کا زیادہ پریشر ہوتا ہے. پہلے کچھ دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک تو سائنس جو ہے نا اپنی پیک پہ تھی، کہ جب سائنس کے انسٹرومنٹس جو ہے نا وہ جب تک کوئی آواز نہیں لگائیں گے تب تک اس چیز کو سیریس نہیں لیا جائے گا. اس کو ماڈرنزم کا دور کہتے تھے. 1600 کے بعد سے انلائٹمنٹ کی ایج جب سٹارٹ ہوئی، 1500 کے بعد سے سمجھ لیں آپ 16ویں صدی میں، تو اس وقت یہ فری تھنکنگ سٹارٹ ہو گئی ہوئی تھی، اور ریلیجن کے خلاف بآواز آرگیومنٹیشن کی جاتی تھی. اس سے پہلے بائبل کا دور تھا. میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، اور بائبل سے پہلے جو ہے وہ کیونکہ کمیونٹی جو ہے وہ گریک اور رومن، بٹ آف افریقہ، پرشیا، یہ میجر سویلائزیشن تھی جو اپنے اپنے افراد کو بتاتی ہوتی تھی کہ، اور چائنا آف کورس، کہ کائنات میں زیادہ تر چیزوں کے مطالب کیا ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ شروع سے آدم علیہ السلام کے فوراً بعد سے ہی انسانوں کو آسمان پہ دیکھ کے یا اپنے اندر ڈھونڈ کے بھی کچھ کامن سوال تھے جو کئی ہزاروں سال سے ہر فرد کے اندر خود ہی آتے رہتے. یہ بہت بڑی نشانی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا ہے اسلام کے تھرو. باقی کتب بھی اسی آواز کے جواب میں جو ہے نا وہ بہت تبصرہ کرتی رہی ہیں. توریت بھی، انجیل بھی، زبور بھی. ایکچولی سامز کی جو بک ہے بائبل میں، that's very very clear on how it answers the basic questions of morality. تو یہ جو جتنے بھی سوالات ہیں نا وہ کامن ہیں. کچھ پڑھتے ہیں، کچھ کم ہو جاتے ہیں ہر دور کے. تو میں ابھی یہاں سے شروع کر کے پیچھے گیا ہوں. اگر میں پیچھے سے شروع کر کے یہاں تک آتا تو بہت آسانی ہو جاتی، مگر چونکہ اس وقت کے جو جتنے بھی بچے ہیں جو اس وقت پیدا ہوئے ہیں، جو 18 سال کے، 20 سال کے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ جس دور میں پیدا ہوئے ہیں اس دور میں جو لفظ ہے نا لاجک، اور جو لفظ ہے منطق، جو لفظ ہے عقل، اس کے مطلب جو ہے نا وہ بدل چکے. the platform of logic جو ہے وہ ایک خاص انسٹرومنٹ کے اوپر بیٹھتا ہے. کوئی بھی چیز لاجیکل ایسے نہیں ہو جاتی. لاجیکل اس لاجیکل ہائپوتھسس کے پیچھے، اس کنکلوژن کے پیچھے، ایون اس اوپینین کے پیچھے بھی ایک لاجک کا لفظ لگانا جو ہے بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. جو کسی بھی چیز کو مل جائے تو وہ لا کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور وہ انفلوئنس کریٹ کرتا ہے. یہ سب فلاسفرس کو یہ بات بچپن میں بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ کی بات لاجیکل ٹھہرا دی گئی کافی سارے لوگوں میں، اور وہ والے لوگ جو میٹر کرتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، لیبز کے اندر، اسپیشلی سائنس کی لیبز کے اندر، جو ایوان ہیں پالیٹکس کے ان کے اندر، جو ریلیجس ہومز ہیں ان کے اندر، اگر آپ کے الفاظ کو، آپ کی رائے کو کیا لاجیکل قرار دے دیا گیا تو آپ یو آر دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ورلڈ. اینڈ ایوری ون از ایکچولی چیسنگ دیٹ. ہر بندہ جو ہے نا وہ اس کی نیک خواہش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کی سیلف اسٹیم کو ٹاپ موسٹ پیڈسٹل پہ رکھا جائے. تو ہر بندہ جو ہے نا لاجیکل ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ فطری نظام ہے ہمارا. اب لاجک کے پیچھے پہلے 1600 1700 1800 تک ایک خاص انسٹرومنٹ ہی رکھا جاتا تھا. اس کو ہم ایک لفظ بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ویلڈ. کوئی بھی چیز ویلڈ نہیں ہوتی تو تب تک وہ لاجیکل ڈیکلریشن میں نہیں آ سکتی. اور ویلڈ جو ہے، ویلڈ وہ ایک خاص باڈی بتاتی ہے. وہ لیجسلیٹر ہوتا ہے، وہ قانون ہوتا ہے جو کہتا ہے ہاں یہ ویلڈ ہے. وہ سائنس کے قوانین ہوں تو
سائنٹیفکلی ویلڈ ہے. اور اگر کچھ چیزیں فار ایگزامپل سائیکالوجی کے علم میں آتی ہے تو سائنس ابھی تک صحیح طرح نہیں پہنچ سکی, تو وہ ایکسپیریمنٹیشن کے پیٹرن کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہاں اسی طرح کے ریزلٹس آ رہے ہیں تو بس یہ ویلڈ قرار دے دی جائے. اس کو ایرر ریٹ کہتے ہیں, ایرر ریٹ کم ہے تو اس کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے اور جس کو ویلڈ بولتے ہیں, VALID. یہ بہت بہت امپورٹنٹ لفظ ہے, اس کو سمجھیے گا اس بات کو. یہ سارے کے سارے مسئلے کے پیچھے یہی کہانی کے پیچھے یہ ایک من کا ہے. So wherever Sahil Adeem says, or I don't know, Allama Iqbal says, or any other person says who people or will ever listen to, میں نے ایک ہی جملے میں اپنے آپ کو علامہ اقبال کو استعمال کر دیا. ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں, کسی بھی بندے کا آپ نام لیں گے, غامدی صاحب ہو, اسرار صاحب ہو, نیوٹن ہو, یا کوئی اینی باڈی. سو اس کے پیچھے اس کا ویلڈ ہونا ضروری ہے. جب وہ ویلیڈیٹ کر لے گا اپنی چیز کو, ویلیڈیٹ کروا لے گا خاص پلیٹ فارمس کے اوپر, تب وہ لاجیکل قرار دے دی جائے گی. یہ انسان کا دماغ کا فطری نظام ہے, یہ بات سمجھیے گا اس بات کو. سو نیوٹن کی کوئی بھی تھیوری ویلڈ ہے کہ نہیں, کون بتائے گا؟ صرف نیوٹن نہیں بتائے گا. نیوٹن تو نے تو خالی بول دیا, اس کے بعد کافی سارے سائنٹسٹ جٹ جائیں گے الگ الگ یونیورسٹیز کے اندر, الگ الگ لیبس کے اندر, اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور پھر ہر یونیورسٹی کے اپنے اپنے ذہین لوگ اس کو اپنے اپنے طور پہ کہیں گے ہاں ہمارے ہاں بھی یہ ویلڈ آ رہی ہے, یہ انگلینڈ میں بھی ویلڈ آ رہی ہے, یہ بات ہر جگہ کے اوپر تھیوری میں بھی ویلڈ آ رہی ہے, ایکسپیریمنٹس میں بھی ویلڈ آ رہی ہے. اور اگر کوئی چیز ایکسپیریمنٹ نہیں کی جا سکتی, جیسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے E=mc², دنیا میں نہیں پریکٹس کی جا سکتی, تو اس کو تھیوریٹیکلی پھر الگ الگ شناخت کے بندے جو اپنا لوہا منوا چکے ہیں, اگر انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہاں یہ ویلڈ, تو بس آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے نا وہ اس لاجیکل اسٹینڈنگ کے اوپر آ جائے گی. Now everything that is logical declared by enough number of people who matter, بس یہ یاد رکھیے گا. باقی کا سارا تجربہ, جتنا بھی مشاہدہ ہے ایک انسان کا جو بعد میں پیدا ہوا ہے, اس نے بعد میں پڑھائی شروع کی ہے, اس کے جتنے بھی مشاہدات ہیں, اس کے جتنے بھی اوپینینز, رائے ہیں, آراء ہیں, اور اس کے فیصلے ہیں, وہ اس سے پہلے لاجیکل قرار دی گئی تمام تر باتوں کے اوپر ٹیسٹ ہوتے. دس از اے نیچرل لا. یہ میں اس لیے بچوں کی طرح توڑ کے سمجھا رہا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ اس درخت جس کا نام لاجک ہے, یہ درخت ہے, اس کی شاخیں کتنی ہیں, اس کی جڑ کہاں تک جاتی ہے, اور کتنا بڑا پھیل چکا ہوتا ہے یہ درخت. جب تک ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمیں خالی ایک پتا نظر آتا ہے, اس کے پیچھے پورا جہان ہوتا ہے. سو if anything has to be declared logical, it has to be validated by a certain set of instruments which can be sensed by the five senses, or can be theorized by people who actually are accredited. یا ان کی رائے کو کے اندر وزن جو ہے نا لوگ مانتے ہیں, وہ سائنس کے اندر ہوں یا any other realm of study. So basically میں پہلے تو یہ پروسیس سمجھا دوں کہ لاجک کریٹ کیسے ہوتا ہے, اور وہ کن انسٹرومنٹس پہ کریٹ ہوتا ہے, ان انسٹرومنٹس کی ویلیڈیٹی کیسے بنتی ہے, اور جب ایک چیز لاجیکل ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو اس کی کتنی بڑی پاور ہوتی ہے. دنیا میں کوئی بھی نظام اسی کے اوپر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. وہ اس کے قریب آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے قریب نہیں آ رہا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے, ان کے اندر خود ایک جدت ہوتی ہے, اپنے اندر سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ میں ہر اس لاجیکل چیز کو بھی ٹیسٹ کروں. ان کو کریٹیکل تھنکرز کہتے ہیں. ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے. ماں باپ بچپن سے اگر نرچر کریں تو وہ والے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کے ہر اس بات کو چیلنج کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں جو پہلے سے انسانوں نے لاجیکل قرار دی تھی. ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے ہوں, ان کی جیسے وجہ سے ہی نیوٹن جیسے بندوں کی بھی تھیوری جو ہے نا وہ چیلنج کر دی گئی اور پھر غلط بھی ثابت کر دی. کافی ساری تھیوری جو کوئی لا ڈکلیئر ہو چکی ہوئی تھی وہ بھی غلط ہو گئی. ان جیسے بندوں کی وجہ سے ڈاروین کی کتاب پبلش ہوئی, پوری دنیا مانتی, مگر وہ لوگ اٹھ کے اس کو انویلڈ قرار دے دیتے ہیں بیکاز آف دیئر اون ایکسپیریمنٹیشن. Now unless you are that trained to do that, unless you are trained to your brain functions on those lines, آپ دنیا میں جس بندے نے بھی لفظ لاجیکل سن لیا اس کے اوپر سجدہ کر لے گا جب تک آپ کی ٹریننگ نہیں ہوئی. سو اسی لیے اتنا ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ لاجک کس چڑیا کا نام ہے, بنتا کیسے ہے, کوئی بھی چیز لاجیکل ڈکلیئر کیسے ہوتی ہے. نہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا مطلب ایک شیشے کا پلیٹ فارم ہے, کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے, اور اس کو توڑنے کے لیے زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا, بس اس کے پاس جانے کی ہمت کرنی پڑتی ہے. نیوٹن نے جب کہا کہ اسپیس جو ہے وہ ویکیوم ہے,
ویکیوم، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو 200 سال ایکچولی 350 سال تک یہ بات کبھی بھی تصور بھی نہیں کی گئی کہ، کیونکہ بظاہر ایسے ہی لگ رہا تھا until of course آئنسٹائن actually theorized کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. نیوٹن بھائی صاحب دنیا کے اسمارٹسٹ بندے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. جس لیول پہ نیوٹن نے یہ سارے کے سارے معاملات کیے اس دور میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا جس طریقے سے نیوٹن کا دماغ جو ہے نا یہ سارا کچھ امیجن اور تھیورائز کر رہا تھا، اور سائنس کے تمام انسٹرومنٹس کو ملحوظ خاطر رکھ کے. مگر آئنسٹائن نے اس کو پھر چیلنج کر دیا، اور پھر اسپیس ٹائم کی تھیوری آ گئی، اور اسپیس از ناٹ اے ویکیوم اینی مور، اسپیس از این ایکچوئل میڈیم آف سرٹن ٹائپ آف میٹر. میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ نیوٹن جو ہے نا بابائے فزکس جو ہے نا، دا فادر آف فزکس، سائنس کی جو پیرنٹ برانچ سمجھ لیں اس وقت کی، جو موسٹ انفلوئنشل برانچ، جو ستاروں کے اوپر تمام تر ضرب لگاتی ہے، جو کائنات کے بڑے سوالوں کا جواب دیتی ہے، اس کے بھی فادر کو چیلنج کرنے کے لیے ایک بندہ جبری سے اٹھا اور اس نے اس کو غلط ثابت کر دیا. اب میں آپ کو کیوں سوری اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ نیوٹن سے بڑا نام سائنس میں کوئی نہیں. مگر جب نیوٹن جب تک چیلنج نہیں ہوا تو یہ بات کہنا انتہائی illogical تھا کہ اسپیس از ناٹ اے ویکیوم. ناسا کی تمام تر اپولو مشنز جو تھے وہ اسی اسمپشنز کے ساتھ کہ جو کچھ بھی نیوٹن آئنسٹائن وغیرہ کہتے ہیں اس کے اوپر ہی ساری کی ساری انجینئرنگ کی جائے. انجینئرنگ از دا لاسٹ اسٹیپ، سائنس از دا فرسٹ اسٹیپ. تھیوری کے بعد اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ٹیسٹنگ کے بعد اس کی جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے کسی بھی ڈیوائس اور مشین کی، وہ اسی تھیوری کے اوپر ہوتی ہے. اور اس طرح کی ایک مشین میں بیٹھ کے لوگ سفر کرتے ہیں، کروڑوں ڈالر لگتے ہیں، اربوں ڈالر لگتے ہیں ایسی ناسا کے. تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے، ناسا از جسٹ این ایگزامپل. سو جب تک آئنسٹائن نے اسپیس ٹائم نہیں پریزنٹ کیا تھا تب تک the most logical thing, the only logical thing, sorry, لاجک کے اندر کوئی کیٹیگری تو ہوتی نہیں. So vacuum was the only logical conclusion drawn by the smartest men in the world کہ space is just a vacuum. اور اسی کی بیس کے اوپر پھر جتنی بھی جیٹ پروپلشن ہوتی تھی سارا کا سارا میکانزم اسی کے بیس پہ چلتا تھا. Now اس سے زیادہ کلیئر اور اس سے زیادہ افیکٹو اور اس سے زیادہ کریٹیکل کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا. اس لیے میں نے آپ کو فزکس کی ایگزامپل دی، کیونکہ یہ فزکس جو وہ کرنسی ہے جو ہر گھر میں چلتی ہے، چاہے ایتھیسٹ ہو، چاہے مسلمان ہو، بریلوی ہو، چاہے وہ پروٹیسٹنٹ ہو، وہ میتھڈسٹ ہو یا مورمن ہو، وہ ایبوریجنل نیوزی لینڈ کا ہو یا وہ افریقن ہو. تمام تر لوگوں کو پتا ہے کہ فزکس کی کرنسی جو ہے نا وہ چیلنج نہیں کرتی، مگر فزکس کے بندے خود ہی فزسسٹ کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں. The most logical people are challenged by the people of their own realm. اگر کوئی مولوی اٹھ کے چیلنج کر رہا ہوں نا تو ہم چلیں، کوئی نہیں مانے گا، مگر ایٹ لیسٹ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ what philosophical dissonance ہے، philosophical clash ہے. مگر فزکس کے اپنے بندے ہی اس کو چیلنج کر رہے ہیں تو وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کو فزکس ہی نہیں سمجھ آئی جس طریقے سے. مولوی صاحب تو کہہ سکتے ہیں نیوٹن کو اسلام سمجھ نہیں آیا یا کائنات ہی نہیں سمجھ آئی، مگر جب آئنسٹائن یہ بات کرتا ہے تو لیٹرلی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو پوری طریقے سے فزکس سمجھ نہیں آئی تھی. Now he doesn't say that, nor does he imply that explicitly, but we all know that. Everybody knows that. And that's the problem. The problem is that if the strongest possible category of science, and on top of that, the strongest man in that category of science declares something, and for hundreds of years that declaration holds true until somebody just refutes it altogether with a totally different experiment, and now the theory is still logical. اور ابھی میں کہوں نا اسپیس ٹائم جیسی کوئی چیز نہیں ہے، سوچیں ذرا، میں آپ کو کہوں آئنسٹائن نے کچھ نہیں پتا تھا، اسپیس ٹائم جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب لیکوڈ، ویری فائن لیکوڈ گولڈ اور لیکوڈ مرکری کے پارٹیکلس بنے ہوئے ہیں جس کو نیوٹرینوز کہتے ہیں. اور I don't want to go into that. So میں ایگزامپل دے رہا ہوں، میں نے آپ کو بس تھیوری دی ہے، ٹھیک ہے. So everyone's going to laugh at me and I'll be like, why are you laughing at me? Because everyone's going to say آپ اتنے illogical قسم کے بندے ہیں، مرکری اور گولڈ ڈھونڈ کے اندر آپ نے ڈال دی ہے، لیکوڈ مرکری ڈال دی ہے اور آپ کہہ دیا ویکیوم اس سے بھرا ہوا ہے. I will naturally ask کہ آپ کے پاس کیا تھیوری ہے؟ They will be like, space time, sir, space time. That's where we are testing your theory on. So what I'm trying to tell you is کہ
even though the word logic has been challenged and refuted, proven wrong many thousand times over by their own students, still we think کہ جب ہمارے دور میں کوئی چیز لاجیکل قرار دے دی گئی ہے تو بس وہی ہے اصل حقیقت، باقی سارا ایون قرآن بھی اس کے اوپر ٹیسٹ کریں گے. اتنی بڑی پاور ہوتی ہے دا پاور آف انفلوئنس، اتنی بڑی پاور ہوتی ہے ان دو الفاظ کی کہ جس کو ویلڈ بولنے والے لوگ جو انفلوئنس رکھتے ہیں اور جس چیز کو وہ لاجیکل ڈکلیئر کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پوسٹ ماڈرنزم میں جو آج کل کا دور ہے نا، اس میں سائنس کو بھی ڈیفیوٹ کرنے کے لیے بس 50 بندے کافی، ان میں سے 2 شاید ایلن ڈی جینرس ہوگی یا نوم چامسکی ہوگا، کچھ 2-4 بندے ایسے ہوں گے جو الگ الگ فیلڈ کے اوپر اپنے اپنے انفلوئنس رکھتے ہوں گے. ایک انٹرٹینر ہوگا کافی ہے، ایک فلم ایکٹر ہوگا کافی ہے، اور ایک سائنس کا بندہ ہوگا جس کو پولیٹیکل سائنس کا بندہ، جس کو شاید سائنس نہ آتی ہو مگر اس نے ایک تھیوری دے دی ہے. اس کے پیچھے اس کے سارے انسٹاگرام کے فالوورز جو ہے نا وہ اپنا ورلڈ ویو بھی ادھر سے ہی بنائیں گے، اپنی آخرت کی حقیقتیں بھی ادھر سے ہی لیں گے، اپنی دنیا کی حقیقتیں بھی ادھر سے لیں گے. اور دنیا میں چاہے تو صحیح غلط ہو یا نہ ہو، اگر انہوں نے آخرت کے اوپر اس طرح کے ڈیسیژن لینا شروع کر دیے کہ چونکہ میرے پاس کافی سارا گروپ اکٹھا ہو گیا، اس گروپ میں کافی کام کے بندے بھی ہیں جو کہ ان کو کام کے لگتے ہیں. کام کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ بڑے بڑے وزن والے بندے ہیں، وہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اس کے 2 ملین انسٹاگرام کے فالوورز، یا اس کی 10,000 جو ہے نا وہ سینکڑوں اس کی فلمیں جو ہیں وہ ہٹ ہوتی ہیں. یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ایک گروپ میں ایڈ ہو جائیں تو وہ پھر آخرت کی ڈیفینیشن بھی بنائیں گے تو ان کے فالوورز ماننا شروع کرتے ہیں. That's the kind of pressure we have. That's the kind of chemical beings we are. That's why we better understand کہ جب ہم کسی چیز کو لاجیکل ٹھہرا رہے ہوتے ہیں تو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہم اس کبر میں تو نہیں آ رہے کہ just because we think it's logical doesn't mean it is actually logical. Somebody else is going to find something new that's going to definitely, well, later or sooner, doesn't matter, but there's a definite chance کہ جو کچھ بھی آج تک لاجیکل قرار دیا گیا ہے اس کو لیٹر اسٹڈیز نے because of whatever they bumped into or they designed themselves into, انہوں نے اس کو illogical قرار دے دیا. The smartest men few hundred years ago thought کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، اور ایگزیکٹ وہی کام کیا ان کے ساتھ. جس بندے نے کہا کہ نہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اس کو انہوں نے پھانسی دے دی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. پہلے فزیکل پھانسی ملتی تھی، اب ذرا لبرل ہو گئے ہم اس کو پبلک ٹرائل کر کے اس کو پوری طریقے سے اسیسینیٹ کر دیتے ہیں. دنیا میں کسی اور کام کا نہیں رہتا وہ بندہ. اس بیس کے اوپر اس بیس کے اوپر کہ وہ ایسی بات کر رہا ہے جو کہ ہمارے جو ہے نا انفلوئنسرز جو ہے نا وہ نہیں کر رہے. ہمارے انفلوئنسرز نے کہہ دیا وہ لاجیکل ہے، کتابوں میں لکھوا دیا تو وہ لاجیکل. اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. اور یہ میں سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہیومینٹیز کی فیلڈ ہے نا امریکہ کی یونیورسٹی میں وہ اتنی لیفٹ ٹلٹڈ ہیں کہ اب امریکہ سے صرف اگلے 20 سالوں میں صرف لیفٹسٹ فلاسفی ہی باہر آئے گی. اور بائبل کا آخری سانس لے لیا بائبل نے دنیا میں. لگتا ایسے ہی ہے اللہ اللہ، کیونکہ رائٹ ونگ کو جن سبجیکٹس نے سپورٹ کرنا تھا وہ سبجیکٹ جو ہے نا وہ لیفٹ اونرشپ میں آ چکے ہیں یونیورسٹیز کے، اور وہ جو کہیں گے بس وہی صحیح ہوگا because those are the people of influence. That's the power of influence. That's the power and that's the weakness of the human being جو کہ اتنی سی چیز کو اتنی بڑی پاور سمجھ لیتا ہے. کتنی بڑی پاور کہ اس کو لاجیکل ڈکلیئر کر دے. پروفیسر نے کہہ دیا ہے، المنائی نے کہہ دیا ہے، یا پورے باڈی آف یونیورسٹیز نے کہہ دیا تو بس وہ لاجیکل ہو گئی. سو اب آپ کے اوپر ہے کہ کتنا آپ کا ذہن جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، کتنا اوپنلی آپ سوچ سکتے ہیں کہ just because everyone is saying it doesn't make it right. Just because most people of certain accreditation are saying it, that doesn't make it right. We can accept it for now, but we'll always leave the room or the door open کہ کل کو کوئی بھی بچہ کھڑا ہو کے اس کو غلط پروو کر سکتا ہے. It is just science. True scientists actually say that it's just science. کبھی بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے. And they actually cherish that. They actually, thrive on this very vulnerability of science. Okay, we live for the moment when we will be proven wrong. And I swear to you, it's an amazing feeling. But عوام ایسے سوچتی نہیں. چھوٹے دماغ ہیں وہ ہر چیز کو قانون سمجھ لیتے ہیں. بڑے دماغ جو ہیں کسی چیز کو قانون نہیں سمجھتے. اور جو سب سے بڑے دماغ ہیں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ قانون تو ہے اور نظر بھی آ رہا ہے، وہ کہاں سے پلیس ہوا ہے، اس کی کاز کیا، اس کے افیکٹ کیا ہے. تو یہ 3 طرح کا دماغ ہے. آپ کسی بھی موقع پہ آپ نے یہ شناخت کرنا ہو
کہ کسی بھی آڈینس کو کہ ادھر جو عوام اکٹھی ہوئی ہے اس میں کیٹیگری آف تھاٹ کیا ہے, تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس چیز کو وہ صحیح مان رہے ہیں اس کو وہ صرف اس لیے صحیح مان رہے ہیں کیونکہ آگے بھائی صاحب نے کہہ دیا, جو بھی ان کا اسپیکر ہے اور جو بھی ان کا انفلوئنسر ہے, یا پھر وہ چیلنج کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ویلڈ پروو کرو اس کو. تو یہ نمبر 2 کیٹیگری کے بہتر لوگ ہیں. اور اگر وہ پروو کرنے کے باوجود بھی اس بات کو اوپن رکھتے ہیں کہ ہاں فار ناؤ یس وی ول کیپ آن ریسرچ اوپن, وی آر ناٹ ڈکلیئرنگ یو گاڈ آف اینی کائنڈ, یو کوڈ بی پروون رانگ ایٹ اینی گیون پوائنٹ, بٹ ٹل ناؤ ابھی تک آپ کی سب سے زیادہ بہتر بات. تو یہ اس طریقے سے آپ کسی بھی ایک انسان کی شناخت, اس کے دماغ کی, اس کے ذہن کی, اس کے ظرف کی بھی اور عوام کی بھی شناخت کر سکتے ہیں. تو یہ جو بہت کرٹیکل معاملات ہیں نا, ان کو بہت دھیان سے دیکھنا آپ نے. اوکے, سو دس از سم تھنگ وچ از دا پریمبل. میں آپ کو ابھی تمہید جو ہے نا وہ تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو, کیونکہ 50 سال بعد لاجک جو ہے نا وہ اصلی ان لوگوں نے ایک نیا خدا بنایا ہوا ہے اور لاجک کو پوجا کرتے ہیں. اصل میں وہ لاجک کی پوجا نہیں کر رہے ہوتے, اصل میں ان لوگوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں جن کی تھرو وہ لاجک کی ڈیفینیشن لے رہے ہوتے ہیں. سو یہ اسلام کا وتیرہ ہے جو کہ مولویوں نے نہیں نیچے پہنچایا. اسلام کے تمام طرح جو جید علماء ہیں شروع سے لے کے end تک, وہ یہ بات شروع سے بتاتے آئے ہیں کہ کسی بھی چیز کو, آیت کو لیٹر انٹرپریٹیشن کے لیے اوپن رکھیں. ابھی تک ہمیں یہ سمجھ آئی ہے اس کا کسی بھی موقع پر کسی بھی دنیا کوئی بھی ایسی کروٹ لے سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ایسا نیا مطلب نکل سکتا ہے کہ سارے مسائل کا حل اس میں سے نکلا ہے. ایسا کوئی پرفیکٹ میننگ آ سکتا ہے مسائل. تو there is a reason why I'm giving you such a big context. اور اتنا کو بڑا نہیں ہے, میں I can speak for hours and give you a million examples, but I think I've made my point here of how logic is created, how the big mountain or the temple, یہ صحیح لفظ ہے, temple is created جس میں جا کے انسان نے سجدہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. اب وہ ٹیمپل کی دیواریں کن لوگوں سے بنی ہوئی ہیں, اس کے اندر تصویریں کن لوگوں کی لگی ہوئی ہیں, وہ مندر جو ہے وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا چھوٹا دماغ ہے, کتنا کم ظرف آدمی ہے, اس نے کس طرح کے جوہلا کو پکڑ کے ان کا مندر بنا لیا اور انہیں کی باتوں کی وجہ سے مان لیا کہ یہ مورتی خدا ہے اور whatever who is he bowing down to. Now آج کل کے دور میں جس کو پوسٹ ماڈرنزم کا دور کہا جاتا ہے, ہر گھر میں ایک مندر ہے, ہر تیسری گلی میں ایک نیا خدا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی یہ بات بتا دی قرآن پاک میں تمام مسلمانوں کو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی بات ہے وہ پالیسی ہے, اور ایک کوئی اور بات ہے, کوئی اور بات جو کہ پالیسی کے لیول پہ آنے کی کوشش کرے گا, کوئی اور بات کہ صحیح غلطی ہوتا ہے. ایک اللہ کی بات ہے اور باقی کوئی اور بات. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. ہمیں امت کو بتایا کہ اگر نبی علیہ السلام اپنی مرضی کرتے تو ہم انٹروین کر جاتے, اور بڑی سخت آیات ہیں کہ ہم خود انٹروین کر جاتے کہ اگر محمد اپنی مرضی سے کچھ لکھتے اس میں. ٹھیک ہے, یہ امت کو بتانا تھا قیامت تک کہ یہ کسی کے شک میں نہ آ جائے کہ نبی علیہ السلام نے انٹرپریٹیشن آف دا قرآن دی ہے. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام ہمارے تک آیا. جس ہستی نے کائنات کی ایک ایک چیز بنائی ہے وہ خود, اس نے خود ہم سے باتیں کی اس ہستی نے. اس کے علاوہ کوئی اور پالیسی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاغوت کہہ دی. طاغوت طاغوت جو ہے وہ تمام تر اسٹیبلشمنٹس ہیں جو کہ سینسز کریٹ کرتی ہیں کہ ویلڈ کیا چیز اور ہونی چاہیے. ناؤ دا پرابلم از کہ کچھ ایسی باتیں ہیں قرآن پاک میں جو کہ ان سینسز کے اوپر پوری نہیں اترتی. جیسے حضرت یونس جو ہے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتے. ہزار باتیں ہیں, میں تو آپ کو بچوں والی مثال دی ابھی. کوہ طور جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے پوری بنی اسرائیل کے سامنے, پھر ایک روشنی کا الاؤ ہے, پھر سمندر پھٹ جاتا ہے, پھر اونٹنی پہاڑ سے باہر آ جاتی ہے, اب ابیل آ کے ہاتھی کو مارتے ہیں, نبی علیہ السلام معراج پہ چلے جاتے ہیں, چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. میں آپ کو شروع کروں تو آپ سب کو پتا ہے, آپ سب مسلمان ہیں, قرآن پاک سے واقف ہیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے معاملات. پھر احکامی آیات ایسی کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو, زانی زانیہ سے شادی کرے گا, زانیہ زانی سے شادی کرے گی, پتھر مار دو, اگر شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو پتھر سے زمین میں آدھا گاڑ کے اس کو. ان امیجنیبل ہے
ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کی ٹریننگ اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہوئی ہوئی, ان لوگوں کے ساتھ ایمپتھائز کریں ذرا, ان کی طرف سے سوچیں تو آپ کو پتہ چلے کتنا بڑا پہاڑ ہے جو قرآن کی شکل میں ان لوگوں پہ گرتا ہے کہ جن لوگوں کی ٹریننگ قرآن پاک کے اوپر نہیں ہوئی. سو ان لوگوں کو میں سمجھ سکتا ہوں, میری ان کلچرز کے اندر پرورش ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو قرآن پاک کچھ بھی نہیں پتا, وہ اسلام کا پتہ نہیں, مسلمان تھوڑی ہے وہ, میں تو الاسکا میں پڑھا ہوں, لٹرلی دنیا کا اصل میں جو کونا ہے نا میں ادھر پڑھا ہوں. سو انامیجنیبل یہ ہے نا, یہ کنفیوژن ہے ان لوگوں کے, ڈیپتھ اینڈ ڈیپتھ آف کنفیوژن ہے کہ یہ کیسے مان لیں کہ ایک ہستی نے سارا کچھ اپنے ہاتھ سے بنایا اور وہی قانون چلا رہا ہے اور اس کے بعد اس کی ہر بات مان لیں. سو آل آف دوز تھنگس جتنی بھی ہیں نا, جیسے حضرت علی بن ابی طالب سے ایک بندے نے آ کے جان کے یہودی نے کہا کہ اس کو پھنساتے ہیں, ذرا ایسا سوال کرو کہ اس کا جواب بہت لمبا ہو. تو جا کے حضرت علی سے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بتا دیں کہ کون سے پرندے جو ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں اور کون سے پرندے بچے دیتے ہیں. تو کون سے جانور جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, کون سے جانور بچے دیتے ہیں. تو انمیجنیبل تھا کہ اس کی لسٹ بتائی جائے. تو علی بن ابی طالب نے خالی ان کی جسمانی نشانیاں بتائیں کان کی, کان اندر ہوں یا کان باہر ہوں, تو تاکہ وہ سورس کو ہی کل کر دیں کسی بھی جانور کے. تو میں بھی آپ کو وہ سورس ہی کل کر کے بتاتا ہوں. وہ سورس کیا ہے کہ جس شخص کے پلیٹ فارم بچپن میں ذہن کی جو پلیٹ فارم ہے ان میں ویلڈ کا لفظ قرآن سے اوپر کر دیا گیا تو وہ ساری عمر کنفیوز رہے گا. مطلب اس کو اسلام پہ نمازوں کے تھرو, روزے کے تھرو ڈرا کے, سپرسٹیشس کر کے اس کو نقصان ہو جائے تو اس کو ایموشنل کر کے اسلام پہ لے بھی آئے تو اسلام سے پھر دور چلا جائے گا, کیونکہ اس کا ویلڈ کا کرینہ قرآن پاک سے اوپر ہے. اور بچپن میں جس شخص کا کرینہ قرآن پاک کو دنیا کی تمام تر چیزوں سے اوپر ویلڈ قرار دے دیا گیا, تو وہ ہر چیز قرآن پاک کے اندر سے ثابت کر کے بتا دے گا دنیا. کیونکہ دس از دا بیس ڈفرنس بٹوین any believer and non-believer. This is the base difference between anything which is going to confuse you and anything which is not going to confuse you. Anything which is going to depress you and anything which is not going to depress you. جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کر سکیں. تو عبادت کا جو لفظ ہے نا, ورشپ, عبادت کا لفظ کا مطلب ہے جس کو سمجھ آ گیا نا اس کو یہ میری اس مثال کا مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ جو قرآن پاک کو اس رول جو میں نے رول بتایا ابھی, عبادت کا مطلب یہ ہے. اور عجیب سی بات ہے کہ عبادت کا لفظ اردو میں عبادت کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے مگر اس کا مطلب نہیں پتا. عبادت کا صرف ایک مطلب ہے, اور عرب اسکالرس بچپن میں ہر بچے کو گھٹی کی طرح عبادت کا لفظ سکھاتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہی ہوتا ہے. اور عرب میں عبادت ایسے نہیں بولتے جیسے اردو میں ہم پاکستان میں عبادت کا لفظ بولتے ہیں. عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو سب سے زیادہ ضروری سمجھنا, اس کو عبادت کہتے ہیں. آپ جس چیز کو سب سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اصل میں اس کی عبادت کر رہے ہیں. جیسے کسی بھی موقع پہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے 5-7 آپشن ہوں, سب سے زیادہ ضروری آپشن کون سی ہے جو کہ اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتا, اس کی عبادت کریں, وہ عبادت. ٹو تھنک آف سم بینگ ایز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم, that's the thing or being that you're worshiping. That's it. So یہ میں نے آپ کو جان کے ورشپ اور عبادت کا لفظ بتایا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے لاجک کو اور ویلیڈیٹی کو اور ریزننگ کو اور آرگیومنٹیشن کو, ہائپوتھیسس کو دیکھنا ہے. اب یہ سوال پہ پیدا ہوتا ہے تمام تر قارئین کے ذہن میں یہ سوال ہوگا سب کہ پھر وہ لوگ صحیح کہتے ہیں ہم ڈاگما کے بلیور ہیں, جو چیز اللہ نے کہہ دی بس مان لی. تو نہیں, ایسا نہیں ہے نا, یہی تو خوبصورتی ہے. کاش کہ ایسا ہوتا, سمیانہ واتانہ پہ ہوتے کاش. جنہوں نے ایسے کیا ان کو اللہ نے اور بہت راستے کھول کے دیے ان کے, مگر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہہ دیا, سوچتے کیوں نہیں ہوتے. ان کو اللہ تعالیٰ آرگیو خود کر رہے ہیں کہ یہ تم سے یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دو, یہ پوچھتے ہیں یہ جواب دو. اللہ تعالیٰ خود, مطلب سوچیں اللہ تعالیٰ کے رحم کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو آ کے آرگومنٹ دے, مطلب کیسے کتنی بڑی
کتنی بڑی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے آ کے خطاب کر دیا. اگر آپ اس موقع پہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں سب کچھ چھوڑ کے کہ جس ہستی نے کائنات بنائی وہ چھوٹے سے پلانٹ کے اندر چھوٹے سے ایک مخلوق سے آ کے خطاب شروع کر دے, تو کتنا ہی بڑا آنر ہوگا اس مخلوق کے لیے کہ وہ اس ڈائلاگ کا حصہ ہے, کہ جس ڈائلاگ میں اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. کتنا ہی بڑا معاملہ ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم اس کو سیریس لیتے نہیں. بہرحال سائڈ لائن ڈسکشن ہے. سو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اوپن ڈسکشن کی ہوئی. the element of reasoning is so well put. آپ تورات پڑھیں, آپ کو کوئی ریزن نکال کے دکھائے مجھے تورات میں سے. میں تو پڑھ چکا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے تورات سے زیادہ احکامی کتاب کوئی نہیں ہے. کوئی مطلب ایک جگہ پہ بھی ایسا موقع نہیں آتا تورات میں کہ جس میں امپیریٹو اسٹیٹمنٹ سے کم کوئی بات ہوئی ہو. امر امور. قرآن پاک تو ایک ڈائلاگ چل رہا ہے انسان کا, اللہ تعالیٰ کا انسان سے, کہ یہ اس سوال کا یہ ان سے پوچھو. یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا بیٹا باپ نہیں ہے تو خدا ہو گیا, تو ان سے کہو کہ آدم کا تو باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں ہے. مطلب سوچیں کہ such a delicious book. It's such a it is the best thing that you can actually read if you look at it from an angle of the creator versus the creation. And it is مطلب 854 دفعہ علم کا لفظ آ گیا خالی, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں علم حاصل کرو. دا بینگ جو کہ کن کیا کہ ہمیں سب کچھ سکھا سکتی تھی, بتا سکتی ہے, اور ہمیں کہہ رہے ہیں سوچو. This is all about reason. لا ریب فیہ, کوئی اسکیپٹسزم نہیں آئے گا تم میں. تم ایک دفعہ اس کے اوپر اس کو اپنی پرائرٹی, اس کی جو ہے نا ویلڈٹی کو, جو بیس ویلڈٹی ہو ہر چیز کی, وہ اس کے اوپر سے ناپو گے, تمہارے سارے شکوک ختم کر دوں گا. سو again I'm not going into the major category of philosophy here. I'm just talking to little kids right now. میں کیونکہ بچے سنتے ہیں تو میں ان کو بھی سمجھانا ساتھ چاہ رہا ہوں تاکہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں. Understand how big of a problem. آپ کو یہ نہ بھی سمجھ آئے نا کہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے, مگر یہ سمجھ آ جانا کہ اگر ویلڈٹی کا انسٹرومنٹ قرآن نہ ہو تو اس سے مسائل کس لیول پہ آئیں گے, تو تب بھی کافی ہے. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جس کی بنا پہ دنیا اور آخرت دونوں اسی ایک ستون کے اوپر کھڑے ہیں کہ ویلڈ کس چیز کو مان رہے ہیں آپ. That's it. وہ ہی بتائے گا کہ آپ کا اصل میں خدا کون ہے. قرآن کو ویلڈ مان رہے ہیں تو رب ذوالجلال ہمارا خدا ہے, جس نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے بنایا, جو کہ واحد اور یکتا کریٹر ہے پوری کی پوری کائنات, اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کا. اور اگر قرآن کو نہیں مان رہے تو پھر ہر وہ بندہ آپ کا خدا ہے کہ جس کو آپ نے ویلڈ سمجھ لیا. That's it. That's a simple rule. There is no other way of looking at it. As far as I'm concerned, you cannot possibly think anything that is written in the Quran will not be true in the end. Can it be challenged? Oh yeah, you can challenge all you want. اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھ کے آؤ دوسری کتابیں پڑھ کے آؤ, اور تمہیں پھر قرآن پڑھ تمہیں پتہ چلے گا کون سی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ چھپانے والے تھوڑی. سو نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈر ہے کسی کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اوپن چیلنج قرآن میں دیا, اور یہ واحد اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے جو کہ اوپن چیلنج کے ساتھ آتی ہے کہ باقی کی پڑھ کے آ جاؤ اور پھر دیکھ لو کہ کون سی حق کی کتاب کون سی. سو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے, ان کو سوچ رہے ہیں تو چیلنج کر رہے ہیں نا, کرنے تو چیلنج ان کو, مگر کسی اور چیز کو ویلڈ بغیر چیلنج کے یا ود چیلنج کے کسی اور چیز کو ویلڈ کیا آپ, تو پھر تو معاملہ آپ کا پھر آپ نے قبیلہ چوز کر لیا. سو مسلمان بچوں کو چیلنج کرنے سے نہ روکیں, مسلمان بچوں کو سوچنے سے نہ روکیں, مگر مسلمان بچوں کی پرورش میں یہ پہلے بتا دیں کہ تم نے قرآن کی بیس کے اوپر باقی چیزیں چیلنج کرنی ہے. نہیں صحیح ثابت ہو رہا تو اور علم حاصل کر لیں گے, مگر یہ کبھی نہیں سوچنا کہ قرآن ٹیسٹ کرتا پھروں گا میں دنیا میں کہ قرآن صحیح ہے کہ نہیں. نیوٹن صاحب بتائیں گے کہ قرآن صحیح ہے کہ نہیں, یا آئنسٹائن بتائیں گے کہ قرآن صحیح ہے, جن کا اپنا ہوتا اٹھ کے آئنسٹائن کو غلط ثابت کر دے گا, مگر ہم اپنا قرآن یہاں پہ آئنسٹائن کے اور اپنے انفلوئنسرز کے مطابق قرآن پاک کو غلط ثابت کر رہے ہیں. سو this is the big difference between any two people in the world who believe in the divine creator and who don't. That's it. That's a simple, that's how where the buck stops actually. And this is something which is why I just want everyone to understand. میں نے اتنی لمبی تمہید کے بعد یہ سارا کا سارا معاملہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کیا ہے,
تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جب میں سنتا ہوں نا کوئی بچہ آگے مجھے کہتا ہے سر یہ اسلام میں یہ بات لاجیکل نہیں ہے، تو میں بس یہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ لاجیکل بات کہاں، یہ لاجک کا ڈیفینیشن کہاں سے ہے جس کی بنا پہ تم نے یہ والی آیت اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے؟ آیت کے اوپر باقی کی چیزیں رکھو تاکہ آیت ایک لٹمس بنے، پیپر بنے، اس کے اوپر سے فلٹر ہو سارا کچھ. آیت کو باقی کی چیزوں کے اوپر رکھ کے چیک کرے، اسٹینسل کوئی اور آیت اس کے اوپر ٹیسٹ ہوگی، اور وہ اسٹینسل جو ہے وہ ایسا کوئی بسیدہ ہے کہ جس کے اوپر اس کے اپنے ماننے والوں نے اس کو اعتراض کیا ہوا. مگر یہاں پہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاروین کتنا بڑا جو ہے وہ یا رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ کتنا بڑا، یا اسٹیفن ہاکنز کتنا بڑا جو ہے نا وہ ہمارا خدا ہے، تو پھر تو معاملہ جو ہے نا وہ طاغوت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. سو I hope I've clarified through this long preamble of how you have to look at it. اب رہی بات کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ آج کل کے انسٹرومنٹس کے اوپر انویلڈ اور illogical ہیں، تو وہ ہر دور کے اندر اپنے اپنے معاملات جس طریقے سے بھی انسان نہج پہ جس نہج پہ بھی جائے گا وہ ہر کوئی سے کوئی آیت لے کے آئے گا، کوئی اور آیت لے گیا. اس 50-100 سال کے اندر الگ الگ آیات ہیں، اس اگلے میں کوئی اور ہوگی، کیونکہ ابھی یہاں پہ آ کے کچھ پروو ہو جائیں گے کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے تھے قرآن والے. اگلے دور میں کچھ اور بھائی صاحبوں کو انہوں نے وہ اپنا خدا بنایا ہوگا، تو کوئی نئی اور کوئی آیتیں اٹھا کے لے آئیں گے. تو قرآن پاک پہ حملہ جو ہے نا، یہ اس کی عادت ہے مسلمانوں کو. ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہماری کتاب پہ اعتراض ہو رہے ہیں. ہمیں بلکہ مسکراہٹ ہوتی ہے کہ تم پہلی دفعہ نہیں اعتراض کر رہے ہو، جب سے آئیے تب سے اعتراض کی زد میں. اور الحمدللہ ہر صدی کے ہر اعتراض کو پوری طریقے سے اسی کے علم کی پیک کے اوپر جا کے ہم نے جو ہے نا پچھاڑا ہے. اور اگر اس صدی کے اندر ایون مسلم اسکالرز بھی نہ پچھاڑ سکے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات، اس سے قرآن انویلڈ ثابت نہیں، کیونکہ ہمارا جو بیس جو پلیٹ فارم آف لاجک ہے وہ کلیئر ہے کہ ہمارے علم میں اور ہمارے نظریے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم اور نظریے میں کمی